السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو حکومت سے، کسی کو شہرت سے، کسی کو مفادات سے، کسی کو خواہشات سے محبت ہوتی ہے، تو کسی کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کے دل میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اللہ رب العزت نے آخری درجہ عشق کہلایا ہے، عشق بتلایا ہے۔ اب یہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز سے محبت کرے یا فنا ہونے والی چیز سے، ختم ہونے والی چیز سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت، ایک بہت بڑی نعمت یہ محبت کی نعمت ہے۔ دو علماء نے دو حصے کیے ہیں، ایک عشق حقیقی، ایک عشق مجازی۔ عشق حقیقی محبت کا مطلب یہ ہے کہ سچا عشق، سچی محبت، اور عشق مجازی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا عشق، جھوٹی محبت۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو علم سے نوازا تھا، اور اس کے پاس اتنا علم تھا کہ بڑے بڑے علماء کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اور اگر عمل کی بات کی جائے 70,000 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور سید الملائکہ یعنی فرشتوں کا سردار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان پر نور کا ممبر بچھوایا تھا، جس پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا عالم اور عمل اتنا بڑا کہ نورانی مجلس، نور سے پیدا ہونے والی مخلوق اس کے شاگرد تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم، عمل اور معرفت بھی عطا فرمائی تھی۔ علم کے معنی جاننا، اور عمل کے معنی کام میں لانا، اور معرفت کے معنی پہچاننا، یعنی مثلا یہ سونا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے، خرید و فروخت کا ملکہ پیدا ہو جانا کہ یہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے، تو یہ معرفت ہوتی ہے۔ تو معرفت کی بات کی جائے 700 درجوں تک شیطان کو اللہ تعالیٰ نے معرفت عطا فرمائی تھی، لیکن چوتھی چیز عشق سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کا دل خالی تھا، اسی وجہ سے وہ اللہ کی فرمان برداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ حضرات علماء کرام کو، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی، علم بھی، عمل بھی، اور وہ محبت حقیقت کے ساتھ، عشق حقیقی کے ساتھ لفظ اللہ کہا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کو بھی اللہ سے محبت، یعنی ان کی زبان سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، ان کے عمل سے، ان کی زبان سے اللہ ٹپکتا تھا۔ پاس میں بیٹھنے والا محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے۔ تو جیسے نلکا چلایا جاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، جب اللہ والے بولتے تو ان کی زبان سے اللہ نکلتا ہے، اللہ کی حلاوت نکلتی ہے، اللہ کی حلاوت ٹپکتی ہے۔ ایک بزرگ صاحب تھے، ان کے مرید ان کے پاس آئے، تو مرید ایک آیا اور شکایت کی کہ میں 25 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں نورانیت محسوس نہیں ہو رہی ہے، یعنی میں اللہ کی نورانیت سے میرا دل خالی ہے۔ بزرگ صاحب نے فرمایا تو بے وقوف ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ
تجھے اللہ نے اپنے ذکر میں لگا رکھا ہے، ورنہ یہ زبان گالی بھی دے سکتی تھی، بےہودہ کام بھی کر سکتی تھی، بےہودہ بکواس بھی کر سکتی تھی، چگلی غیبت برائی بھی کر سکتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا ذکر میں لفظ اللہ میں لگا ہوا ہے، اور لفظ اللہ کی تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، درخت پر تلوار لٹک رہی تھی تو جانی دشمن پاس میں آ کر تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ اور اب بتلاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دوستو توجہ کے ساتھ سننا، فرمایا تھا کہ مجھے بچانے والی ذات اللہ ہے۔ یہ اللہ کہنا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور ڈرنے لگا، اور ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، نیچے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر قبضے میں لے کر ہاتھ میں لے کر کہا کہ بتلاؤ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ آپ کی تعریف اور کہنے لگا کہ آپ بہت اچھے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور بہت معزز خاندان سے ہیں، اور درگزر کرنے والے ہیں۔ تو لفظ اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے اس تلوار کو گرایا، اور اس کے خوف کو، اور وہ ڈرنے لگا، کانپنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا کہ تو یہ لفظ اللہ کی طاقت تھی۔ لفظ اللہ کو اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ لیا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے، پیار محبت سے، اپنے نو سے، دوسروں سے، مسلمانوں سے، مسلمان بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے، تمام برادریوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔